اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی دولت میں اضافہ ہو، ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو، ان کی دولت وسیع ہو، کثیر تعداد میں انہیں دولت ملے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت وسیع تعداد میں دولت ہے لیکن اس دولت میں، ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ دولت میں برکت ڈالنے کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، آسان ہے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے اور یہ وظیفہ قرآنی صورت پر منحصر ہے اور قرآنی صورتیں، قرآنی آیات تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا، آپ کے مال میں اضافہ کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارش برساتا رہے گا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے چند پیسے لینے ہیں، چاہے آپ 100 روپیہ لیں، 10 روپے لیں، 50 روپے لیں، جتنی آپ کے پاس حیثیت ہے، آپ کے پاس 50,000 ہے، لاکھوں ہیں، جتنے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں آپ نے وہ پیسے لے لینے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی پریشان یا ڈسٹرب نہ کرے، جہاں آپ کو گھر والوں کی آوازیں نہ آئیں۔ آپ نے ان پیسوں کو لے کر ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور یہ سورت آپ کو 30ویں پارے میں بھی مل جائے گی، لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے اس سورت کو سکرین پر دکھا دیا ہے۔ آپ نے اس سورت مبارک کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے اس کے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اتنا طاقتور اور پاورفل ہے، جس دعا کے اول آخر یا جس وظیفے کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور اس مقصد میں اسے کامیابی ملتی ہے جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ 129 مرتبہ کر لینا ہے، اول آخر آپ نے 3 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، تو آپ نے ان پیسوں پر پھونک مار دینی ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھے تھے، وہ چاہے 10 روپے ہوں، وہ چاہے 100 روپیہ ہو یا جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ نے ان پر پھونک مار لینی ہے اور آپ نے اس جگہ پہ رکھ دینے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ پیسے رکھنے کے لیے مناسب ہے، سیو ہے، یہاں ہمارے پیسوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جہاں آپ اپنی منی رکھتے ہیں، منی باکس میں رکھتے ہیں، آپ نے ان پیسوں کو اس میں رکھ دینا ہے۔ پھر جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے وہ پیسے لینے ہیں، ان پیسوں میں سے کچھ روپے لینے ہیں، کچھ رقم لینی ہے، تو آپ نے جب وہ پیسے نکالنے ہیں، جب اس تجوری کو آپ نے نکالنا ہے، اس میں سے پیسے لینے ہیں، تو آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح اسی ترتیب سے آپ نے جب بھی پیسے رکھنے ہوں یا پیسے لینے ہوں تو آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو شروع میں آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے ایک مرتبہ ہی 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پیسے رکھنے ہیں اس نیت سے کہ اللہ پاک ہماری دولت میں اضافہ کرے، تو اس وقت آپ نے 129 مرتبہ بس سورۃ کوثر پڑھ کے وہ پیسے رکھ دینے ہیں۔ پھر جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے جب پیسے نکالنے ہیں تو آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو آپ نے پیسے دوبارہ وہاں رکھنے ہیں، پھر بھی آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کو میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کسی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں
پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کی، اس وظیفے کی کوئی مدت نہیں۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کے پاس کبھی رزق یا دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے پاس دولت موجود ہوگی تو آپ کے پاس رزق بھی آئے گا۔ ظاہری بات ہے کچھ لینے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے ہی وسیع تعداد میں ہوں گے تو آپ کا رزق بھی کشادہ ہوگا اور دولت بھی آپ کی کشادہ و وسیع ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو یہ تھی قرآنی سورت کا وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔